بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ عبدالباسط محمد ابراہیم صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے بہت ہی باعث مسرت ہے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا۔ بہت بہت شکریہ مجھے دعوت کرنے کا، میرے لیے بھی بڑی باعث مسرت ہے یہاں پہ آنا۔ نوازش۔ محترم ناظرین، غصہ انسان کا بدترین دشمن، انسان کے لیے دینی خسارہ، دنیاوی خسارہ اور صحت کی بھی بربادی۔ لہذا دینی تعلیمات کے مطالعے کے نتیجے میں یہ بات بخوبی واضح ثابت ہوتی ہے کہ غصے سے بہرحال بہر صورت اور بہر قیمت پرہیز ہی کرتے رہنا چاہیے۔ تو آئیے آج کی اس ملاقات میں اسی سلسلے میں اپنے محترم مہمان کی زبانی رہنمائی حاصل کی جائے۔ محترم ارشاد فرمائیے گا کہ غصہ انسان کا بدترین دشمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وعلی اصحابہ اجمعین۔ غصہ کا تعلق ہوتا ہے انسان کے اخلاق سے، اخلاقی پہلوؤں کے اندر آتا ہے غصہ کا ذکر۔ جی، تو جس طرح انسان کو ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے اپنے جسم کو بہتر کرنے کے لیے، اسی طرح اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے انسان کو ٹریننگ اور تدریب کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی، اگر اس کی مشق کروائیں تو وہ غصے کو بھی اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے، اسے قابو میں لا سکتا ہے۔ جی، بلکہ جو مشق کی آپ نے گفتگو کی، اس سے مجھے یہ بات یاد آ رہی ہے کہ درندے، چیر پھاڑ کرنے والے جانور، انہیں بھی اگر مشق کروائی جاتی ہے جسے ترویض کہا جاتا ہے عربی میں، تو وہ بھی کچھ سدھرنے لگتے ہیں۔ سدھرنے لگتے ہیں بلا شبہ۔ جب تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، جی، جب اسے ٹریننگ دی جائے گی، اسے مشق کرائی جائے گی، تو یہ تو یقیناً بہتر سے بہتر کی طرف جائے گا۔ صحیح۔ ہمارے بعض علماء فرماتے ہیں کہ غصے کی مثال درندے کی مثال ہے، جی۔ جسے اگر چھوڑا جائے تو سب سے پہلے انسان کو خود وہ برباد و تباہ کر دے گا، اسے ہی کھا جائے گا وہ یعنی غصہ۔ غصہ۔ جی، تو اس لیے غصے کو قابو میں رکھنا بڑا اہم عمل ہے۔ جی، یقیناً انسان یہ کہے گا کہ غصے کو قابو میں کرنا مشکل کام ہے، لیکن ناممکن کام نہیں ہے۔ جی، یقیناً ایک ممکن عمل ہے جس کے لیے تھوڑی مشق کی ضرورت ہے، اور جو مشق کرے گا اسے اللہ کے ہاں ایک بڑا مقام حاصل ہوگا۔ در حقیقت جو مشق کرے گا، جو اپنے غصے کو قابو میں رکھے گا، ایسے شخص اپنے آپ کو ہی فائدہ کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ بھی اسے مقام دیں گے اور اسے اجر دیں گے، اجر و ثواب بھی اجر و نصیب ثواب ہوگا۔ دیں گے۔ اسی لیے قرآن پاک کے اندر جو ایک بہت معروف آیت ہے، جی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بہت خوبصورت اوصاف اس کے اندر آئی ان لوگوں کا جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، یعنی کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں ان کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ کاظمین الغیظ ہیں، اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں۔ وہ اب غصے کو قابو میں رکھتے ہیں تو پھر آگے کیا کرتے ہیں؟ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ غصے کے مارے لوگوں کے ساتھ توڑ پھوڑ شروع کر دیا۔ جی، یہ ایسے ہیں اللہ کے اولیاء کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں اور معافی کا معاملہ کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ آگے کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں محسنین کی، یعنی یہ صفات ہے محسنین کی، یہ اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں اپنے محبوب ترین بندوں میں شامل کر دیتے ہیں۔ تو بلکہ ہمیں تو حدیث میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان کو اگر غصہ آئے اور وہ توڑ پھوڑ کرے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بڑی بہادری دکھا رہا ہوں۔ اصل بہادر تو کوئی اور ہے، اصل بہادری کسی اور چیز کا نام ہے۔ بلا شبہ لیس الشدید بالسرعہ، تو اس بارے میں فرمائیے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ لوگوں کے مفاہیم کو صحیح کریں، لوگوں کے سوچ کو صحیح کریں۔
اب لوگوں کے اندر یہ سوچ بیٹھا ہو کہ مضبوط اور طاقتور شخص وہ ہوگا جو توڑ پھوڑ کر سکتا ہو، جو مقابلہ کر سکتا ہو، لوگوں کو دوسرے کو پچھاڑ دے. ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، طاقتور شخص وہ نہیں جو لوگوں کو مار سکتا ہو یا تو لوگوں پر غلبہ حاصل کر سکتا ہو جسمانی طور پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور شخص وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو میں رکھ سکتا ہو. یہ شخص وہ ہے جو طاقتور. شاید وہ شخص جو بہت زیادہ زوردار ہو، بہت زیادہ طاقتور ہو، لوگ اسے اپریشیٹ کریں، لوگ سمجھیں کہ یہ بہت زیادہ طاقتور ہے. اللہ کے نزدیک جو شخص فضیلت کے حاصل کرنے کا قابل ہے وہ ہے جو اپنے غصے کو جو قابو میں رکھتا ہو. جی، یعنی اللہ کے نزدیک در حقیقت اصل غالب اور اصل طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود اپنے آپ کو قابو میں رکھے. بلا شبہ. یعنی وہ جانتا ہے کہ اگر میں اس وقت فتنہ برپا کروں گا، زد و کوب کروں گا، توڑ پھوڑ کروں گا، نقصان کروں گا، تو یہ چیز جو ہے بہت زیادہ پریشانی کا اور مصیبتوں کا سبب بن جائے گی. وہ جانتا ہے، اس کی عقل یہ کہتی ہے. لیکن اس کے باوجود وہ دل اس کا یہ کہتا ہے کہ مارو، درندگی اختیار کرو. تو وہ عقل کی نہیں سنتا، دل کی سنتا ہے، اور یوں وہ توڑ پھوڑ. تو دل یہ کہہ رہا، وہ خوب سمجھ رہا ہے کہ یہ بہادری نہیں. تو جو خود اپنے آپ کو بھی فتح نہ کر سکے تو وہ دوسروں کو کیا فتح کرے. بلا شبہ. بلا شبہ. اس کا دل یہ کہہ رہا، وہ سمجھ رہا ہے کہ میری کامیابی اس چیز میں ہے کہ میں اس وقت صبر سے کام لوں. لیکن وہ خود اپنے آپ کو بھی فتح نہیں کر سکتا، مجبور ہو گیا اتنا خواہشات کے ہاتھوں کے توڑ پھوڑ کرتا چلا جا رہا ہے. تو جو اپنے آپ کو فتح نہیں کر سکا تو دوسروں کو کیا فتح کرے گا. پہلے اپنے آپ کو تو فتح کر لے. تو اس سے یہی بات سمجھ میں آئی کہ غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھنا، کہ انسان پہلے خود کو تو فتح کرے. اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بار بار ایک شخص کو فرمایا کہ لا تغضب، تو اس بارے میں فرمائیے. دیکھیں انسان جب تک اپنے عقل کو یا تو عقل کو تعمیل کرتا ہے اب تک وہ جو ہے راہ راست پر رہتا ہے. اب غصہ کا کام ہے یعنی جب تک عقل کی سنتا ہے. عقل کی سنتا ہے، اور شیطان بھی دور رہتا ہے جب انسان عقل کی سنتا ہے. جی. اب ایسا ہوتا ہے جب انسان پر غصہ غالب ہو جائے تو غلیان القلب، یعنی دل اس کا کھلنے لگتا ہے، خون کھلنے لگتا ہے اس کا. غلیان الدم. غلیان الدم ہوتا ہے اس کے اندر. جی، اس میں ایک ابال آ جاتی ہے. جی. تو اب کیا ہوتا ہے اس دوران اس کا عقل کام نہیں دیتا، اس کا عقل بند ہو جاتا ہے. اب اس وقت جو ہے اس پہ اس کے شہوات، اس کے خاص خیالات یا تو اس کے شیاطین اس پر غالب ہو جائیں گے. جی، جیسے جب بخارات اٹھتے ہیں تو وہ اوپر چھا جاتے ہیں تو وہ منظر چھپ جاتا ہے، تو عقل چھپ جاتی ہے. نہ وہ کسی چیز کو صحیح سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی چیز کو صحیح طرح سے وہ اپنے زبان سے ادا کر سکتا ہے. جی. اس کے حواس سب رک جاتے ہیں. گویا جنونی کیفیت. جنونی کیفیت. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ پوچھا جاتا ہے، وہ صحابی پوچھتے ہیں کہ یا اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بار بار کہتے ہیں اس سے لا تغضب. وہ بندہ پھر سے پوچھتا ہے اے اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت دیں. جی. تو آپ فرماتے ہیں لا تغضب. جب بھی وہ سوال کرتا ہے، نصیحت کا طلب کرتا ہے، تو آپ کہتے ہیں لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو. کیونکہ تمام مسائلے اسی کے اندر ہیں اور تمام فسادات تو غصے کے اندر ہیں. غصے کی وجہ سے جنگیں ہوتی ہیں، غصے کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، غصے کی وجہ سے طلاقیں ہوتی ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں راستوں. جی. آدھے مشکلات جو یا تو بیشتر مشکلات جو انسان سامنا کرتا ہے غصے کی وجہ سے. انسان اپنے آپ کو وقت نہیں دیتا تو غصے کو ایک طرف کر کے اپنے عقل کے ذریعہ اچھی طرح سے سوچنے کا موقع نہیں دیتا. جی. تو اس چیز سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو بار بار کہا لا تغضب، آپ غصہ نہیں کریے گا، جی. آپ غصے سے دور رہیے گا. اور بعض اوقات جب غصے کی کیفیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو انسان کو خود اپنے آپ سے شرمندگی محسوس ہونے لگتی ہے، افسوس ہوتا ہے اسے، اور انسان خود اپنی نظروں میں گرنے لگتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی، معمولی سا معاملہ تھا، اور میں نے بلا وجہ اتنا بڑا فتنہ برپا کیا، اپنے آپ کو بھی تماشا بنایا، اور یہ کہ مثلا یہ کہ ملازمت سے بھی شاید اس کو نکال دیا جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. تو یوں بعد میں پچھتاوا رہ جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ غصے کی ابتدا ہمیشہ حماقت سے اور انتہا ہمیشہ ندامت پر ہوتی ہے. بلکہ عربی کے اندر حمق بھی کہا جاتا ہے غصے کو. حنق اور حمق کے الفاظ آتے ہیں غصے کے لیے. صحیح ہے. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جو ہیں اس قسم کے آثار ہمیں ملتے ہیں کہ جہاں عبادت جو ہے یا
افضل الاعمال ان کو جو حسن الخلق سے تعبیر کیا گیا ہے، تو بہت سے آثار میں اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ حسن الخلق سے مراد یہ ہے کہ انسان غصہ نہ کرے، غصہ نہ کرے۔ تو اس سے بھی ایسا ہی مفہوم واضح ثابت ہوتا ہے۔ دیکھیں حسن الخلق کا اجر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت حاصل ہوگی قیامت کے دن، جی، یعنی خوش اخلاقی۔ خوش اخلاق کی وجہ سے۔ جی، جو خوش اخلاق لوگ ہوں گے وہی ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش قیامت کے دن۔ سبحان اللہ۔ اقربکم منی مجلسا یوم القیامت احسنکم اخلاقا، جی، آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ اب اخلاق اگر برے ہو جائیں انسان کے، جس کے اندر سب سے پیش رہتا ہے برائی، اخلاق کی برائیوں کے اندر پیش رہتا ہے غصہ، جی، جس کے اندر غصہ غالب ہو جائے اس کے اخلاق تو برے ہو گئے۔ اب ایسے شخص کو آخرت کا اجر کیسے حاصل ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے گا کیسے ایسے شخص؟ اس لیے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں جن احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش خلقی کے پاسبان رہو، اس کے مفہوم کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ غصے سے دور رہیں، صحیح۔ ورنہ تو آپ خوش خلقی کر ہی نہیں سکتے اپنی زندگی کی۔ گویا کہ اصل حسن اخلاق یا اصل خوش اخلاقی سے یہی مراد ہے کہ انسان غصے سے بچتا رہے، اصل خوش اخلاقی ہے یہ۔ ورنہ ایک انسان عام حالات میں فرض کیجئے کہ بہت با اخلاق رہا کرتا ہو، لیکن ذرا سی کوئی بات خلاف مزاج ہو گئی، ذرا سا غصہ آ گیا، تو اب یہ ہے کہ اب اس کا تمام اخلاق تو رخصت ہو جائے گا۔ اس سے اپنے ایمان کو بھی اثر کر دیتا ہے، اپنے اعمال کو بھی، جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک نیک شخص تھا بنی اسرائیل کے اندر، جنہوں نے جو ہے غصے میں آ کر ایک بدکار سے یا ایک برے اعمال کرنے والے سے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تو کبھی مغفرت کرنے والا نہیں۔ جی، تو جب اس طرح کی عبارت کہہ دی، یا اللہ کے حقوق میں سے انہوں نے ایک حق اپنے لیے لے لیا، کہ صحیح۔ خود کہنے لگے کس کی مغفرت ہوگی کس کی مغفرت نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی کسی برے آدمی کے بارے میں ایک نیک اور اچھے آدمی نے یوں کہا کہ غصے میں آ کر واللہ لا یغفر اللہ لفلان، کہ اللہ کی قسم اس انسان کو تو اللہ کبھی معاف کرے گا ہی نہیں۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کو وحی کیا کہ اسے بتا دو، اس نیکوکار جو عبادت گزارتے اس سے بتا دو کہ اس کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ نے مٹا دی، ضائع سارے کر دی۔ نیکی ضائع کر دی۔ اور جس کے بارے میں اس نے یہ بات کہی تھی، جس کے بارے میں یہ بات کی کہ اسے کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ، کہ یہ کون ہوتا ہے اپنی مرضی اللہ پر مسلط کرنے والا کہ اللہ فلاں کو معاف کرے گا فلاں کو نہیں کرے گا؟ تو غصے میں اس نے یہ بات کہی کہ اسے تو اللہ کبھی معاف ہی نہیں کرے گا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ غصے میں بہت سے لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں تو اللہ کبھی نہیں بخشے گا۔ تو گویا کہ یہ بھی غصے کے جو برے نتائج ہوتے ہیں تو انہی میں سے یہ ایک چیز ہے۔ تو یوں انسان کا کوئی ایسی بات کہنا کہ گویا کہ تم تو اتنے برے ہو کہ اللہ تمہیں کبھی بخشنے والا نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ غصے میں یہ بات کہی ہے تو شاید اللہ اس کو بخش دے گا اور اسے اس کی تمام برائیوں کے باوجود، اور اس کی شاید پکڑ ہو جائے، گرفت ہو جائے۔ بلا شبہ۔ تو یوں گویا کہ یہ غصے کے برے آثار اور نقصانات ہیں۔ تو غصے سے بچنے کے لیے وہ جو اسباب ہیں کہ جن سے بچنا ضروری ہے، تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جن چیزوں سے انسان غصے سے بچ سکتا ہے، سب سے اہم ترین اسباب کے اندر آتے ہیں انسان کے اپنے آپ کو مشق کروائیں، کیونکہ تمام اخلاقی اعمال کے لیے، تمام اخلاقی اوصاف کے لیے مشق کی ضرورت ہے، ریاضت ضروری ہے۔ ریاضت ضروری ہے۔ تو اسے روحانی ریاضت کہہ لیں آپ، کہ جب بھی انسان کو غصہ آ رہا ہے تو اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں۔ شاید شروع میں مشکل ہو لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بالکل آسان ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ریفلیکٹ کریں، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معاملات کرتے تھے، انبیاء کرام کیسے معاملات کرتے تھے غصے کے احوال میں، جب کوئی انہیں پریشان کر رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوئی غنیمت وغیرہ بانٹ رہے تھے، تو کسی نے آ کے بالکل بدتمیزی کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ یہ انصاف نہیں ہو رہا، یہ تو اللہ کو پسند ہی نہیں اس طرح سے بانٹنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ گئے اس وقت، اتنی بڑی بات سنی لیکن صبر کیا اس یعنی موقع کہ آپ کی نبوت پر اس پہ انہوں نے جو ہے۔ تو فی الحال آپ کی اجازت سے ایک وقفہ لیتے ہیں۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔
شیخ وقفے سے قبل یہ غصے کی جو تباہ کاریاں اور غصے کی مذمت کے بارے میں جو گفتگو چل رہی تھی، تو اس حوالے سے ایک بات ہمیں دینی تعلیمات کے مطالعے کے دوران یہ بھی نظر آتی ہے کہ غصے کی بھی بعض اوقات کچھ مختلف قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ اگر کوئی دین کا معاملہ ہو تو اس میں مناسب طریقے سے غصے یا ناراضگی کا اظہار، تو اس بارے میں کیا کہا جائے گا؟ بلا شبہ اگر کوئی دین کا معاملات ہو یا تو دین کا معاملہ ہو جہاں پر اللہ کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہو یا دین کو مکمل طور پر ادا نہیں کیا جا رہا ہو، یہاں پر انسان کو ناراضگی اظہار کرنا چاہیے۔ تو اس میں یہ ہے کہ کیونکہ اللہ کے حقوق سب سے بڑھ کر حقوق انسان پر بنتے ہیں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے حقوق کو برطرف کیا جا رہا ہو یا اس کو جو ابیوز کیا جا رہا ہو اور انسان خاموش رہے دیکھتے رہیں۔ صحیح، کوئی توحید کے ساتھ جو کھیل کھیل رہا ہو یا تو کوئی اللہ کے کتاب کے ساتھ جو بدتمیزی کر رہا ہو یا کوئی اخلاقی معاملہ کوئی اخلاقی معاملہ جس کو اللہ تعالیٰ جس کی اجازت نہیں دی ہو، صحیح ہے، تو وہ کام سب کر رہا ہو اور انسان خاموش رہے، بالکل رضامندی کا اظہار کرے، تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ کسی ایک شخص نے بڑی لمبی نمازیں پڑھا دی صحیح، جس سے لوگ تنگ ہوئے، شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فلانا امام بہت لمبی نمازیں پڑھا تھا، تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا اس سے جی کہ اس سے لوگوں کو آپ فتنہ کا شکار کر رہے ہیں، لوگوں کو نماز سے دور کر رہے ہیں، صحیح ہے، بجائے کہ آپ لوگوں کو مسجد سے جوڑیں، آپ مسجد سے دور کر رہے ہیں۔ تو ایسے موقعوں میں انسان کو ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے جس میں شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہو۔ صحیح۔ تو ناراضگی کا اور غصے کا اظہار وہ بھی حکمت و دانش مندی کے ساتھ مناسب طریقے سے۔ عام طور پر معاملات کے دوران آپ گھر میں جو اپنے فیملی کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، اس دوران انسان کو اپنے غصے کو جو قابو میں رکھنا چاہیے، کیونکہ تربیت کا تقاضا ہے کہ آپ اطمینان کے ساتھ اپنے گھر والوں کو تربیت دیں۔ صحیح، حضرت انس فرماتے ہیں میں 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا ہوں۔ یعنی گویا یہ موضوع اب یوں ہو گیا کہ پہلے جو آپ نے گفتگو کی تھی کہ غصے کا اظہار کرنا چاہیے، وہ ان مواقع پر کہ جن کا تعلق اللہ کے دین کے ساتھ ہو، کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی آدمی کوئی ایسا کام کر رہا ہو جس کی دین میں اجازت نہیں ہے، تو ہمیں مناسب طریقے سے اسے سمجھانا چاہیے۔ اگر ہمارا وہ کوئی ماتحت ہے تو ہم غصے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہو گیا غصے کا اظہار اللہ کے دین کے معاملے میں۔ لیکن اب جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں تو گویا اس کا تعلق اللہ کے دین سے نہیں بلکہ ذاتی معاملات سے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اپنے خادم خاص کے ساتھ۔ بلا شبہ۔ تو اس بارے میں آپ کچھ فرما رہے تھے۔ تو یہ حضرت انس ایک چھوٹے سے بچے تھے، 8 سال کے تھے جب ان کی ماں لے کے آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو فرماتے میں 10 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، تو 10 سالوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی میرے ساتھ ڈانٹ ڈپیٹ نہیں کیا، جی، اف تک نہیں اف کہا۔ تک نہیں کہا۔ تو یہ تھا، یہ نہیں کہ حضرت انس جو معصوم تھے کوئی غلطی نہ کرتے تھے، ایسا تو ہرگز نہیں تھا، جی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر لیا کرتے تھے۔ صحیح، ہر بات میں ٹوکنا، ہر بات میں غصے کا اظہار کرنا، جیسے کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ بچوں کو مارتے رہتے ہیں، مار مار کے جو ان کا جو برا حال کر دیتے ہیں، بچے کو یا خادم کو، یا خادم کو مار مار کے برا حال کر دیتے ہیں، ڈانٹ ڈانٹ کے برا حال کر دیتے ہیں، کہ ڈانٹنے کی ضرورت نہیں بھی ہے پھر بھی ڈانٹتے تب بھی ڈانٹتے ہیں۔ کہتے ہیں اس سے یہ جو خادم لوگ ہیں یہ ذرا کنٹرول میں رہتے ہیں، یہ ڈر کے رہتے ہیں، ڈر کے رہتے ورنہ یہ سرکش ہو جائیں گے، باغی ہو جائیں گے۔ تو یا اسی طرح اگر کسی دفتر میں آپ دیکھیے کوئی سینئر ہے کوئی جونیئر ہے، تو کوئی بھی بات کرنی ہے تو بلا وجہ سینئر بات کرے گا جونیئر سے تو ایسے ڈانٹ کے کرے گا، اور اس کی سوچ یہ ہے کہ اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو یہ بگڑ جائے گا، سر پہ چڑھ جائے گا۔ تو ہر معاملے میں اعتدال ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا دین ہی اعتدال کا دین ہے۔ جی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، صحیح ہے، یہ توسط اور اعتدال ہمارے دین کی خاص خصوصیت ہے، جی، اور توسط اور اعتدال کی وجہ سے ہی دین قائم رہتا ہے، آگے تک جاتا ہے، استدامت آ جاتی ہے اس کے اندر۔ جب توسط اور اعتدال ختم ہو جائے تو پھر چند دن کے بعد دین بھی ختم ہو جائے۔ صحیح ہے، یعنی درمیانی چال جو کوئی چلے گا تو منزل تک پہنچنا اسے ہی نصیب بلا ہوگا۔ شبہ۔ جیسا کہ ایسی ہی کوئی حدیث بھی ہے کہ كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عمل عملا جعله دیمة، یعنی ہمیشہ اس پر چلتے رہتے تھے۔ کچھ اس کے الفاظ مجھے یاد نہیں آ رہے، آخر میں یہ ہے کہ تب لوگوں کہ پہنچ جاؤ گے، یعنی میانہ روی اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم منزل کو
القصد القصد تبلغ، القصد تبلغ، جزاک اللہ خیر، کہ میانہ روی اختیار کرو، درمیانی چال چلو، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تبلغو، تمہیں منزل تک پہنچنا نصیب ہو جائے گا۔ وہ واقعی کوئی سفر ہو کہ انسان چل رہا ہے زمین پر، یا یہ کہ دینی معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو دنیاوی یا دینی، جب درمیانی چال چلی جائے گی تبھی انسان کو منزل مقصود تک پہنچنا اسی سلسلے میں نصیب ایک ہوگا۔ بہت خوبصورت روایت ہے جس کی سند پر کچھ گفتگو بھی ہے علماء کرام کا، لیکن حکمت ضرور ہے اس کے اندر۔ جی تو یہ روایت کہتی ہے کہ فإن المنبت لا ظہر ابقى ولا ارضا قطع، جی یعنی جو شخص بہت سختی کے ساتھ چال چلتا ہے، اپنا سفر کرتا ہے، تو نہ اپنی سواری کو زندہ چھوڑتا ہے جی اور نہ وہ اپنے سفر کو ختم کر پاتا ہے۔ صحیح، درمیان میں ہی جو ہے منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی جو ہے شاید اس کا اپنا خاتمہ ہو جائے گا۔ بلا شبہ۔ تو اسی سلسلے میں غصے سے بچنے کے لیے بہت سے اہل علم نے ایک طریقہ یہ بھی بتایا ہے کہ انسان اپنی حیثیت کو پہچانے کہ میں ہوں کیا جو میں اتنا غصہ دکھاؤں، میری حقیقت کیا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ انسان کہ اولہ نطفہ و آخرہ جیفہ، تو یوں یہ چیز جو ہے گویا کہ غصے سے بچنے کے سلسلے میں معاون ثابت ہوگی۔ بلا شبہ۔ جب بھی انسان سوچ کو مقدم رکھیں، سوچنے لگیں، اپنے دنیاوی مصالح کے متعلق ہی سوچیں، آخرت کو ایک طرف کر کے دنیاوی مصالح کے متعلق ہی سوچیں، تو یقیناً غصے سے دور ہو جائے گا۔ لیکن مومن تو دنیا کے بارے میں بھی سوچتا ہے اور آخرت کے بارے میں بھی سوچتا ہے، بلکہ آخرت کا سوچ اس پر ہمیشہ مقدم رہتا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ جی تو کیسے جو شخص آخرت کا سوچ رہا ہو، آخرت کی آسانی کا سوچ رہا ہو، آخرت کی راحت کا سوچ رہا ہو، کیسے غصے کے ساتھ معاملہ کرے، جبکہ اللہ تعالیٰ کھول کر قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے کظم الغیظ کرنا چاہیے، آپ کو اپنے غصے کو جو قابو میں رکھنا چاہیے۔ جی تو یہ سوچنا، اپنی حقیقت، انسان کی حقیقت میں سوچنا، یہ انسان کو بچاتی ہے غصے سے۔ جی جی سبحان اللہ۔ تو بعض اوقات یہ چیز بھی مشاہدے میں آتی ہے کہ انسان بہت غصے میں ہے اور اپنے کسی خادم کو یا اپنے کسی ماتحت کو، جونیئر کو بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے اور بہت جاہ و جلال کے آنکھوں سے جو ہے وہ انگارے برس رہے ہیں اور زبان سے شعلے جو ہے وہ نکل رہے ہیں، لیکن اچانک عین اس وقت اگر کوئی ایسا شخص وہاں آ گیا کہ جو اس سے بڑا ہے مقام و مرتبے میں یا کسی بھی معاملے میں، تو اب اس کا تمام غصہ گویا کہ ایک دم غائب ہو گیا، اس کو دیکھتے ہی اس کا غصہ بھاگ گیا، ختم ہو گیا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ خود کو بڑا سمجھ رہا تھا، تو اس لیے اتنا غصہ دکھایا، اس بیچارے کو اتنا حقیر و ذلیل کیا، اتنا برا بھلا کہا۔ اپنے سے بڑے کو جب سامنے دیکھا تو تمام غصہ غائب ہو گیا۔ تو مقصد یہ کہ یہ خود کو بڑا سمجھ رہا تھا۔ تو تکبر سے بچنا ضروری ہے کہ انسان خود کو بڑا نہ سمجھے۔ تو اس طرح جو ہمیں قرآنی آیات میں جو تعلیم ہمیں نظر آتی ہے کہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، پہلے یہ کہ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اس کے بعد یہ کہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، تو اس بارے میں فرمائیے گا۔ دیکھیں، وہ جب آپ فرماتے ہیں وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، یعنی کہ آپ نے دنیا میں ہی بدلہ لے لیا، ایک برائی کے بدلے میں آپ نے ایک برائی کر دی، جی کسی چیز کا بدلہ آپ نے اپنے ہاتھ سے لے لیا، تو آپ کو جو کچھ ملنا تھا آپ نے دنیا میں حاصل کر لیا۔ جی اب اس کے بدلے میں آپ کو آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا، لیکن کیونکہ مومن ہمیشہ آخرت کا سوچتا ہے، صحیح، تو آیت کے دوسرے حصے میں وہ غور کرے گا تو دیکھے گا کہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، یعنی کہ اگر آپ بخش دیں، کسی کو معاف کر دیں، درگزر کریں، تو پھر جی آپ کا اجر اللہ کے ہاں بنے گا۔ تو جو شخص اللہ کے ہاں اجر لینا چاہتا ہے اس کے لیے راستہ یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ درگزر کریں اور غصے کو قابو میں رکھیں، کیونکہ اس شخص نے غصے کو قابو میں رکھا، اس لیے اسے اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرما رہے ہیں، جیسے کہ اس آیت میں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب کبھی انہیں غصہ آتا ہے تو یہ معاف کرتے ہیں۔ معاف کر دینا یہ غصے کو قابو میں لانے کے برابر نہیں، غصے کو قابو میں لانا پہلا مرحلہ ہے، معاف کر دینا دوسرا مرحلہ، متقدم مرحلہ ہے، یہ بڑھ کر اگلا مرحلہ، اگلا مرحلہ ہے۔ تو یہ اللہ کے اولیاء ایسے ہیں، یہ نیکوکار ایسے ہیں
کہ یہ صرف غصے کو قابو میں نہیں رکھتے ہیں، یہ آگے بڑھ کے لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے خود کو قابو میں رکھا غصے کے وقت، کسی کو مارا پیٹا نہیں، اپنے غصے کو جاری نہیں کیا، لیکن دل میں اس کے خلاف اس نے جو نفرت ہے وہ باقی رکھی، شاید اسے بد دعائیں بھی دیتا ہو، لیکن دوسرا شخص وہ ہے کہ اس نے قدرت کے باوجود اس سے انتقام نہیں لیا، خود کو قابو میں رکھا، مزید یہ کہ دل سے اسے معاف بھی کر دیا۔ تو یہ اعلیٰ درجہ ہے جس کا یہاں اس آیت میں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، کہ دل سے معاف بھی کر دیا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک آیت ہے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، حضرت ابوبکر کے حق میں نازل ہوئی ہے، اکثر مفسرین کے مطابق، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ اس آیت کی جو شروع میں یعفو کے شروع میں جو لام لگا دیا، یہ تأکید کے لیے، جی یعنی اللہ تعالیٰ تاکید کر رہے ہیں کہ اے میرے بندو، عفو و درگزر کا معاملہ کرو، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ جی الا تحبون، اب وجہ کیا، کیوں عفو و درگزر کرنا چاہیے؟ فرماتے ہیں الا تحبون ان یغفر، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دیں؟ سبحان اللہ۔ تو الجزاء من جنس العمل، کہ جس طرح آپ معاملہ کریں گے اسی طرح آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا، جیسی کرنی ویسی ایسی بھرنی۔ بھرنی۔ تو جب آپ لوگوں کے ساتھ نیک معاملہ کریں گے، انہیں معاف کریں گے، غصہ کے ساتھ معاملہ نہیں کریں گے، تو آپ یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کے ساتھ ہی ایسے ہی معاملہ ہوگا کہ ہمیں بھی معافی نصیب ہوگی اللہ کی طرف سے۔ تو یعنی اللہ کی طرف سے پہلے یہ حکم دیا گیا کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ تم معاف کر دیا کرو، عفو درگزر سے کام لیا کرو، جو کہ تمہارا خطا کار ہے اسے معاف کر دو، سزا اور انتقام ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ گویا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ شخص میرا مجرم ہے یقیناً، اور مجھے اس بات کا حق ہے کہ میں اسے سزا دوں یا بدلہ لوں، انتقام لوں یا سزا دلواؤں، کچھ بھی کروں، مجھے حق ہے۔ لیکن کیا ہم معصوم ہیں؟ کیا ہم اللہ کے مجرم نہیں ہیں؟ کتنی کوتاہیاں، ہماری کتنی غلطیاں، کتنے گناہ، کیا ہمیں اللہ کی طرف سے خود اپنے لیے معافی کی ضرورت نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ تو یہ چیز یعنی ہمیں اللہ کی طرف سے اپنے لیے معافی تبھی نصیب ہو سکے گی کہ اگر آج ہم اپنے مجرم کو، قصوروار کو، خطا کار کو معاف کر دیں۔ تو یہ جو انداز اختیار کیا گیا قرآن کریم کی اس آیت میں، یہ بہت ہی مؤثر ہے اور عجیب و غریب ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک چیز جس کی جانب اہل علم نے متوجہ کیا ہے، وہ یہ کہ انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے، غصے سے بچنے کے لیے، حفاظت کے لیے۔ اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ یقیناً دعا جو ہے بڑی اہم چیز ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا تو ہتھیار ہے ایمان والوں کا۔ جی تو جو شخص کسی بھی چیز سے بچنا چاہتا ہو یا کسی اچھی چیز کو اپنے اندر لے کے آنا چاہتا ہو، تو دعا سے بڑھ کر کوئی بہتر چیز ہی نہیں ہے۔ خاص طور پر وہ دعا جو مومن کے دل سے یقین کے ساتھ نکل رہا ہو، جی مکمل بھروسہ اور توکل کے ساتھ نکل رہا ہو، تو ایسے دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سلسلے میں دعا کرتے تھے، ایسے ہی دعا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو غصے سے بچانا چاہتے تھے۔ جی، تو یہ دعا وقفے کے بعد سنیں گے انشاءاللہ۔ جی محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ یہ جو غصہ ہے، جو انسان کا بدترین دشمن ہے، کہ دین کی بربادی، دنیا کی بربادی، آخرت کی بھی بربادی، صحت کی بھی بربادی، تو اس سے بچنے کے لیے جو طریقے اختیار کیے جانے چاہیے، تو انہی میں سے ایک چیز ہے دعا۔ اس بارے میں فرمائیے گا۔ تو اس بارے میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ دعا تو بڑی اہم چیز ہے، اور دعا کے اندر فلسفہ دعا یہ ہے کہ آپ کسی کام کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے معاون بن جائیں، جی، توفیق طلب توفیق طلب کریں اللہ تعالیٰ سے،
کوئی کام آپ اب اللہ تعالیٰ سے یہ کریں کہ یہ کام میں خود نہیں کر سکتا، میرے الہ آپ میری مدد کریں کہ یہ کام مجھ سے ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب آپ جیسے اس دعا کا مفہوم ہے کہ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، تو یہ یا اللہ میں نے اپنا سب کچھ تیرے حوالے کر رکھا، تو مجھے خود میرے اپنے حوالے کبھی نہ کر دینا، کہ اگر میرا ہر معاملہ خود میرے اپنے حوالے ہو گیا تو پھر میں تو کمزور ہوں، پھر میرا کیا بنے گا؟ تو میں اسی وقت تک مطمئن رہ سکتا ہوں کہ جب تک مجھے یہ یقین ہو کہ میرے تمام معاملات یا اللہ تیرے حوالے جی تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد، خصوصی مدد آپ چاہتے ہیں تو آپ کو دعا کرنا ہی چاہیے۔ صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ وکلمۃ الحق فی الغضب والرضا، جی یعنی کہ یا اللہ میرے زبان پر حق کی بات رکھنا ہمیشہ، چاہے میں غصے میں ہوں، چاہے میں خوشی کے حالت میں ہوں۔ صحیح۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ میرے غصے کے دوران میری زبان قابو میں رہے۔ صحیح۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے نبی ہیں، جی ہاں، نبی ہوتے ہوئے جن پر وحی نازل ہو رہا ہے، وہ اس طرح کی دعا اپنے لیے کر رہے جو اشرف الانبیاء والمرسلین ہیں۔ ہیں، جس کے باقی انبیاء منتظر رہیں۔ اب یہ نبی اپنے لیے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اپنے غصے کے دوران حق بات کہنے کی توفیق دے، چاہے میں غصے میں ہوں، چاہے میں اچھے حال یا رضامندی کے تو حال یہ میں ہوں۔ انسان کو بھی اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ غصے کے شر سے ہمیں اللہ ہمیشہ محفوظ ہی رکھے۔ دیکھیں غصہ جو نفس کے شرور میں سے ایک شر ہے، جی انسان کے اندر روحانی مادہ بھی ہے اور دنیاوی مادہ بھی ہے، جی، انسان کے اندر جسمانی۔ جسمانی مادہ بھی ہے۔ اب نفس کو تربیت دینا جو ہمارا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا، کتاب دیا، ہمارے انبیاء بھیجا کہ ہمارے نفس کی تربیت ہو جائے۔ جی اب نفس کی اگر تربیت نہ ہو تو ایسے شخص کو غصہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے اور بہت آسان ہوتا ہے اس کے لیے۔ جی، اس لیے کہ جو جسمانی معاملات ہیں، جو زمینی مخلوقات ہیں، جیسے درندے ہیں، جانور ہیں، بھیڑیے ہیں، چوپائے ہیں، یہ تو بہت کمال سمجھتے ہیں، کسی کو سینگ مارا اور کسی کو پنجہ مارا، ادھیڑا اس کی کھال کو، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کیا۔ تو گویا انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت کمال کیا، غصہ دکھایا، مار پیٹ کی، گویا کہ یہ تو وحشی ہے۔ تو حالانکہ یہ تقاضا نہیں ہے اسلام کا یا ایمان کا۔ اتنے وسائل دینے کے بعد، عقل دینے کے بعد، نظر دینے کے بعد، انبیاء کرام کی سیرت دینے کے بعد، قرآن پاک نازل کرنے کے بعد، پھر بھی انسان جانوروں کی مشابہت کریں تو یہ تو بہت بڑی انسان کے لیے کہ انسانیت کے تقاضے کچھ جدا ہوا کرتے ہیں۔ تو اسی نفس کو راہ راست پر برقرار رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا، صحیح۔ یعنی اے اللہ، اے میرے خدا، میرے نفس کو تقوی عطا فرما، کیونکہ تقوی وہی چیز ہے جو باقی تمام چیزوں کو، باقی تمام خامیوں کو کنٹرول میں رکھتی ہے، صحیح۔ قابو میں رکھتی ہے۔ تو اپنے نفس کے لیے آپ دعا کریں گے، ہمارا مقصد ہی نفس کو جو قابو میں رکھنا۔ جی، جبکہ یہ جو درندگی ہے اور یہ چیڑ پھاڑ اور دوسروں کو مارنا وغیرہ اور چینا جھپٹی، اس کے برعکس اگر انسان دوسروں پر جھپٹنے کی بجائے اور دوسروں پر بھڑکنے کی بجائے اگر انسان خوش اخلاقی، عجز و انکسار اور تواضع، اور یہ کہ اللہ کے سامنے بھی اطاعت و انقیاد، اللہ کی بندگی کا راستہ، اللہ کی عبادت کی پابندی اور اللہ کے سامنے سر جھکانا، کبھی رکوع، کبھی سجود، کبھی قیام، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی چھینا جھپٹی اور ڈانٹ ڈپٹ کی بجائے پیار، محبت، خوش اخلاقی، تو گویا یہ ہے اصل انسانیت۔ ورنہ چھینا جھپٹی یہ تو زمینی مخلوقات، یہ ان کا کام ہے، اور انسان کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ زمینی مخلوقات سے قربت کی بجائے اپنی قربت اور مشابہت آسمانی مخلوقات اور ملکوتی صفات یعنی فرشتوں کی صفات جو ہے وہ زیادہ اپنائے۔ تو یہ انسانیت ہے۔ تو غصے کے وقت میں ہمیں بعض تعلیمات دی گئی ہیں، مثلا یہ کہ اگر انسان کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، بول رہا ہے تو خاموشی اختیار کرے۔ تو اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے اور یہ کیا تعلیمات ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس سلسلے میں تو بڑے واضح ہیں۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ان تعلیمات کے اندر آپ نے ایک ربط قائم کر لیا ہے جی، جسمانی کیفیات کے درمیان اور نفسانی کیفیات کے درمیان۔ صحیح۔ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ کی نفسانی کیفیت ہے،
تو آپ اپنی حیت بدل دیں یا تو اپنی کیفیت بدل دیں. اگر کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں, اگر بیٹھے ہوئے غصہ آ رہا تو آپ پھر لیٹ جائیں. ان کیفیات کی تبدیلی سے انسان کے نفس پر اثر پڑتا ہے. صحیح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نفس کو قابو میں رکھنے کے یا تو غصے کو قابو میں لانے کے لیے آپ کو کہنا اپنی کیفیت بدلیں. صحیح. اسی طور پر یا تو اسی کیفیت پہ قائم نہیں رہے جس میں آپ کو غصہ آیا ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اذا غضب احدکم فلیسکت. جی, تو اس سے پہلے یہ کہ اگر کھڑا ہوا ہو انسان تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہوا ہو تو مزید نیچے ہو جائے, لیٹ جائے. اس لیے کہ اگر کھڑا ہوا ہے مثلاً تو اب مخاطب کے ساتھ کہ دو آدمی ہیں, دونوں میں تلخ کلامی ہو رہی ہے, تو میں گالیاں بکرے نہ جانے کیا کیا ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں. اگر یہ کھڑا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ قدم بھی آگے بڑھنے لگے, ہاتھ پائی بھی ہو جائے, اور ابھی تک زبان درازی ہو رہی تھی, ہو سکتا ہے اب دست درازی تک بھی نوبت پہنچ جائے کہ دستوں گریبان ہو جائیں, یا تھپڑ لگا دیا. پھر اس کے بعد جو فتنہ برپا ہوگا, پھر نتیجہ یہ کہ جو کہتے ہیں کہ لمحوں نے خطا کی تھی اور صدیوں نے سزا پائی ہے, کہ لمحہ بھر میں ایسی غلطی سرزد ہو گئی کہ لمحوں نے خطا کی تھی, صدیوں نے سزا پائی ہے, کہ نہ جانے اب غصے میں اس کو مارا اب کیا ہوگا. اگر بیوی تھی تو اب مار پیٹ کے بعد بیوی بھی بولی چلائی تو طلاق ہو گئی, اب زندگی بھر پچھتائے گا, تو اب پچھتانے سے کیا فائدہ. تو اس لیے اگر کھڑا ہوا ہے تو ایسا نہ ہو کہ غصے میں پیش قدمی بھی نہ کہیں شروع کر دے. تو اس لیے حکم یہ کہ بیٹھ جائے. بیٹھا ہوا ہے تو ایسا نہ ہو کہ بیٹھا بیٹھا ایک دم اٹھا اور آگے لپکا, اس لیے لیٹ جائے. تو یہ معاملہ ہے. اور پھر یہ کہ غصے کے وقت انسان کے خون میں جو ہے ایک وہ تیزی گرمی آتی ہے, تو انسان کھڑا ہوا ہے تو جتنی حرکت کرے گا خون میں گرمی بڑھے گی, جبکہ اس کے برعکس اگر بیٹھا رہے گا یا لیٹا رہے گا تو خون میں جو گرمی ہے اس میں کمی واقع ہوگی, تو غصے میں بھی کمی واقع ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ بول رہا ہے تو چپ ہو جائے. اس بارے میں فرمائیے گا. کیونکہ اکثر شرور جو زبان سے ہی شروع ہوتا ہے, اکثر شر کا شروعات زبان سے ہی شروع ہوتا ہے. اب جب غصے کے حالت میں اس پر غصہ جو ہے حاوی ہے اور شیطان اس کے عروق میں دوڑ رہا ہے, جی, اب جو کچھ کہے گا اس میں یقیناً شیطان کے تاثیرات ہوں گے. بالکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر غصے سے ہو تو خاموش رہو, کیونکہ اب کوئی ایسی بات نہ کہہ دو تم جس کی وجہ سے, جیسا آپ نے فرمایا, پوری زندگی انسان کو پچھتانا پڑے. اور الفاظ ایسے ہوتے ہیں آپ اسے واپس نہیں لے سکتے. صحیح ہے. وہ مادی چیز نہیں, آپ نے ایک بار کہہ دیا وہ ادا ہو گیا, وہ نکل گیا آپ کے زبان, جیسے تیر جب نکل گیا کمان سے تو واپس نہیں آئے گا. تو یہ سارے الفاظ گئے جن کی وجہ سے شاید پوری زندگی آپ کو جو ہے پچھتانا پڑے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو غصہ آ جائے تو بالکل خاموش ہو جائیں. لا حول ولا قوت. کبھی کبھار سفر کے دوران, گاڑی چلانے کے دوران بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کھڑکی اتار کے ایک دوسرے کو بری بات کہہ رہا ہے, گالی گلوچ کہہ رہا ہے غصے کی وجہ سے. صحیح. اگر یہ شخص اسے دعا دے دیتا تھا تو اس کو اجر بھی مل جاتا اور باقی کی سفر بھی اچھی طرح سے انسان کا گزر جاتا تھا. تو یہ ہمارے یہ جو مشاہدات ہیں یہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنا خاص طور پر اس دور میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جی, اگر انسان کو کبھی اتفاق ہو جیل میں جا کر دیکھے تو وہاں جو قیدی ہیں سالوں سے, جو کوئی عمر قید اور کوئی سزائے موت کے انتظار میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے, اگر آپ اس سے پوچھیں گے کہ بھئی کیا معاملہ کر دیا تم نے, ایک ہی جواب کہ بس غصہ آ گیا تھا, بس پھر پتہ نہیں چلا کیا ہو گیا. تو یوں جو ہے اتنی بڑی سزا اور اتنی بڑی مصیبت کہ اٹھے گا, جب قریب جائے گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کی جان بھی لے لے. تو اس لیے چپ رہے گا تو یہ کہ آگے بڑھنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی. ورنہ اگر یہ بھی بولا وہ بھی بولا, پھر ایک دوسرے کی طرف بڑھیں گے, پھر نہ جانے کیا ہوگا. اسی طرح ہمیں ایک تعلیم یہ دی گئی ہے کہ غصے کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا جائے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے اندر, اہم تعلیمات کے اندر آتے ہیں کہ آپ کو اگر غصہ آ جائیں تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں, استعاذہ کریں. جی, کیونکہ جب انسان غصے کے حالت میں ہوتا ہے تو خون اس کے جسم میں بہت تیز دوڑنے لگتا ہے. جی, اور خون کے تیز دوڑنے کے ساتھ ساتھ شیطان بھی تیز دوڑنے لگتا ہے. صحیح. اب شیطان کو آپ نے تیز حرکت کرنے کی آپ نے اجازت دے دی کیونکہ آپ غصے کے حالت میں. پھر مزید یہ کہ غصے کے وقت جو اس کے جسم میں, اس کے خون میں ایک وہ ابال
اور جوش کی کیفیت اور گرمی اور حدت و شدت جو پیدا ہو جاتی ہے، تو شیطان بھی آگ سے بنا ہوا ہے، آگ سے بنا وہ اور آگ کی خاصیت ہے گرمی اور جوش اور ابال. تو یوں گویا غصے کے وقت میں جو جوش پیدا ہو گیا ہے خون میں اور طبیعت میں، تو شیطان سے مشابہت پیدا ہو گئی ہے، اس لیے کہ شیطان آگ سے بنا ہے اور آگ کی خاصیت ہے جوش اور گرمی اور ابال اور بھڑکنا. جی ہاں. تو اس لیے گویا اب یہ شیطان کے زیر اثر آ چکا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ جی إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یعنی جب کبھی آپ پر حملہ ہو جائے شیطان کا، نزغ ہو رہا ہے، شیطان کا حملہ ہو رہا ہے آپ پر، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ سے پناہ چاہو شیطان کے شرور سے، جی، یعنی اللہ کی پناہ طلب کرو شیطان کے شر سے. شیطان کے شر سے. انسان خود کو اللہ کی پناہ میں دے، اللہ کے حوالے کرے، کیونکہ یہ سب شیطانی معاملات ہیں کہ اس شیطان بات انسان کو قابو میں اسی وقت لاتا ہے جب انسان خود اسے موقع دے دیتا ہے. جی ہم اپنے حرکتوں سے، اپنے غصہ سے، اپنے برے کاموں سے شیطان کو موقع دے دیتے ہیں صحیح ہے. کہ ہمارے پر کنٹرول کر لو، اب ہمیں اپنے شیطان طریقے اس کے سے ساتھ چلاؤ. کھیلے گا، اب شیطان اس کے ساتھ کھیلے گا، اس کا تماشا بنائے گا، اور اس سے ایسی باتیں کہلوائے گا کہ جن کا عام حالات میں جن کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اس سے ایسی برائیاں، ایسے کام اور ایسے جرائم کا ارتکاب کروائے گا شیطان کہ جن کا یہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا. اور یوں شیطان اس کے لیے دنیا و آخرت میں بے عزتی، رسوائی اور بربادی کا پورا سامان کر کے چھوڑے گا، اس لیے کہ شیطان تو ازلی و ابدی دشمن ہے انسان کا. تو یوں ایک بات یہ ہو گئی کہ غصے کے وقت انسان کو چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی اللہ کی پناہ طلب کرے شیطان سے. یوں کہے کہ یا اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں شیطان کے شر سے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. ایک حدیث بھی ہے کہ ایک شخص غصے کی وجہ سے اس کی شکل بدلی ہوئی، آنکھیں بدلی ہوئی، اور یہ کہ اس کی رگیں بھی پھولی ہوئی تھیں. اس حدیث کو حدیث المستحبان کہتے ہیں. جی تو دو لوگ ایسے تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ کر رہے تھے اور بہت زیادہ غصے میں تھے، قریب ایک دوسرے کو مارنے والے تھے. صحیح. تو بہت غصے سے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو جب دیکھا، جی آپ نے کہا کہ میں ایک ایسی بات جانتا ہوں جو اگر یہ کہیں ان کی یہ کیفیت بدل جائے گی. جی کہ بڑے عذاب میں پڑے ہوئے ہیں کہ شکل دیکھو، حالت دیکھو تو نجات مل جائے گی. نجات مل جائے گا. اور وہ بات یہی ہے کہ اعوذ باللہ اعوذ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم. الرجیم. تو پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا استفادے کا، اور یہ کہ آپ نے عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت عطا فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم. آمین یا رب. اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ہر شر سے، ہر آفت سے، ہر بری عادت سے ہمیشہ محفوظ و مأمون رکھے. ہمیں دیجیے اجازت اللہ کے حوالے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.